بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ایک شریف خاندان میں آنکھ کھولی۔ ہم 3 بھائی ہیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب خاندان والے میرے ساتھ پیار و محبت زیادہ کرتے تھے۔ جب میری عمر 5 سال کی تھی تو میں سکول داخل ہو گیا۔ ایک دن میں سکول سے واپس آیا، بیگ ایک طرف پھینک دیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا کہ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو میری والدہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا، مگر اس کے جانے کے بعد مجھ کو محسوس ہوا کہ اس نے میرا دل چرا لیا ہے۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ ہم اکثر ایک دوسرے کو دیکھتے مگر بات نہ کر پاتے، مگر خاموش محبت میں دونوں ڈوب چکے تھے۔ جب میری عمر 10 سال کی تھی تو ان دونوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بات کروں، مگر کر نہ پاتا، کچھ بھی کہنے سے ڈر جاتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے ہی ہمت کی اور کہا کہ تم اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان کی لڑکیوں کی طرف ہو جاتے ہو۔ یہ وہ میری طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ ایک دن کچھ دوستوں کے ساتھ میں چھانگا مانگا جنگل کی طرف نکلے کہ ادھر سے عنبر بھی کچھ سہیلیوں کے ساتھ وہ بھی ادھر آ گئے۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ جنگل کا ہمارے گھر سے 30 منٹ کا راستہ تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور پھر عنبر نے آواز دی، علی ہم کو تود توڑ دو۔ تود توڑنے کے بعد میں چلا گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے لگا۔ پھر جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نظریں چرا کر عنبر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کسی سوچ میں گم تھی۔ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑی۔ گاؤں پہنچ کر سب اپنے اپنے گھروں کے لیے الگ الگ ہونے لگے۔ میرا اور عنبر کا راستہ ایک ہی تھا اور مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر اس سے پوچھا کہ جناب جنگل میں کھڑے کیا سوچ رہی تھی؟ تو فوراً بولی تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو پھر شرما کر چپ ہو گئے۔ میں نے اس وقت پریشان ہوا اور ساتھ ہی بہت خوش بھی ہوا، اور ساتھ ہی ہم اپنے اپنے گھر کو پہنچ گئے، اور اس خوشی کی وجہ سے میں سکول کا ہوم ورک کرنا بھی بھول گیا اور گاؤں میں گھومنے لگا۔ پھر دوسرے دن جب سکول گیا تو ہوم ورک کی وجہ سے ٹیچر سے سزا بھی کھائی، لیکن اپنے پیار کو پا لینے کی خوشی میں احساس نہ ہوا۔ اس کے بعد تو میرا دھیان تعلیم پر کم اور عنبر پر زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اساتذہ بھی کہتے کہ تم ہمیشہ اول آنے والے لڑکے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ واقعی ہی حقیقت ہے کہ میں نے پہلے 7 سال اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسی وجہ سے تمام استاد کہتے علی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ واقعی ہی جب سے مجھے عنبر سے محبت ہوئی تھی، اس دن سے میں ہواؤں میں اڑنے لگا اور تمام دوستوں کے لیے بہت کم وقت نکالا کرتا تھا۔ اس طرح 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن ہم دونوں مکان کی چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک عنبر کے بھائی کی نظر پڑی۔ اس دن کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ عنبر کے بھائی نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ اس دن سے میں ان کے گھر نہ جا سکا۔ میری زندگی میں ایک دفعہ موسم خزاں چھا گیا۔ قسمت نے ایک دفعہ آسمان سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اس موقع پر ایک اور لڑکی جس کا نام نادیہ تھا، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، لیکن میں نے اسے نہ بلایا۔ لیکن 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال کے درمیان میں نے عنبر کو دیکھنے کی خاطر کبوتر بازی بھی کی اور پتنگ بازی بھی کی۔ آخر کار جدائی کا 1 سال اپنے اختتام کو پہنچا۔ اچانک ایک رات عنبر ہمارے مکان کی چھت پر آئی اور میری والدہ کو آواز دی، لیکن میری والدہ ہمسایوں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف میں ہی موجود تھا۔ میں اس وقت جرنل سائنس کا کام لکھ رہا تھا کہ ایک بہت ہی پیاری سی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں نے آواز سے پہچان لیا کہ عنبر کی آواز ہے۔ میں جلدی سے باہر آیا اور کہا جی میری جان کیا بات ہے؟ اس نے کہا پھپھو کہاں گئی؟ میں نے جواب دیا وہ ساتھ ہی خالہ کے گھر گئی ہے
اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب بہت دیر سے آپ کو دیکھا ہے، کیا اچھی طرح دیکھنے بھی نہیں دو گی؟ امبر جلدی سے نیچے میرے پاس آئی۔ میں امبر کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کافی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر ملنے کا کہہ کر چلی گئی۔ میں دوبارہ جنرل سائنس کا ہوم ورک لکھنے لگا۔ جب ہماری یہ ملاقات ہوئی تھی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں دوبارہ آسمان پر اڑنے لگا ہوں۔ خوشی کے عالم میں میں نے ہوم ورک نہ کر سکا، یعنی کہ مجھ سے کوئی لفظ لکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے لکھنا بند کر دیا اور بستر پر لیٹ کر سب کچھ سوچنے لگا۔ جب صبح ہوئی میں جلدی اٹھا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر آیا اور آتے ہی ناشتہ کیا۔ ناشتہ کر کے سکول چلا گیا۔ سکول جانے کے بعد جب جرنل سائنس کا ہوم ورک ماسٹر رمضان صاحب نے چیک کروانے کو کہا تو میں نے ہوم ورک نہ مکمل کیا تھا۔ باقی سب لڑکوں اور لڑکیوں نے کیا ہوا تھا۔ سر رمضان صاحب دل کے بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سزا تو نہ دی لیکن بھری کلاس میں کھڑا کر کے میری اچھی بےعزتی بھی کی اور میری تعریف بھی کی۔ اس کے بعد میں جلدی گھر آ جاتا تھا اور دیر سے سکول جاتا۔ امبر کے کہنے پر میں نے کمپیوٹر بازی بھی چھوڑ دی۔ اب ہماری ملاقاتیں اکثر ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ہمسایوں کی ایک لڑکی تھی جو مجھے دیکھ کر بہت مسکرایا کرتی تھی اور مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی تھی۔ پہلے بھی اس کے کئی لڑکے دوست تھے۔ جب میں اس کے جال میں نہ پھنسا تو اس نے امبر کو میرے بارے میں غلط باتیں شروع کر دی۔ وہ سب باتیں امبر نے مجھے بتا دی۔ میں نے امبر کو یقین دلایا کہ وہ نادیہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آخر امبر کو مجھ پر یقین تھا۔ ایک دن میں گھر سے باہر جا رہا تھا کہ اچانک نادیہ میرے سامنے آئی اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے اپنا بازو چھڑا کر اس کی کافی بےعزتی کی اور وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کے بعد امبر کو مجھ پر بہت زیادہ ہی اعتماد ہو گیا۔ ایک دفعہ امبر کو ہمارے ہمسایوں کی ایک لڑکی جس کا نام نسرین تھا نے بتایا کہ علی سے تم اپنا تعلق توڑ دو، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ امبر کی سب سے پیاری اور رازدار سہیلی تھی۔ اس نے بھی مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں سنبھل گیا تھا کیونکہ وہ بھی میری عاشق تھی، لیکن امبر اس کی باتوں میں نہ آئی اور اس سے تعلق توڑ لیا۔ ایک دفعہ میرے ماموں کے کھیت میں کوئی کام تھا۔ اس نے کافی لڑکیوں سے کہا تھا کہ وہ کل ہمارے کھیت کام کے لیے جائے گی۔ ہمارے میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کے کھیت میں یا گھر میں کام زیادہ ہوتا تو دوسرے رشتہ دار مل کر کروا دیتے تھے۔ مجھے بھی ماموں نے کہا کہ علی تم بھی کل کھیت آؤ گے، تمہارا کام صرف کھانا وغیرہ کھلانا ہے۔ ایسے کام میں بہت شوق سے کرتا ہوں۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس لیے کھانا تو کسی نے کھانا ہی نہیں تھا۔ میں صرف جا کر کام ہی دیکھتا تھا یا امبر کو دیکھتا تھا۔ اس دن رمضان المبارک کا 28واں روزہ تھا اور دن ہفتے کا تھا۔ ہم سب مل کر چلے گئے۔ امبر بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کھیت میں میرے ماموں کا لڑکا جس کا نام اختر تھا، اس نے امبر کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر عاشق ہو گیا تھا۔ اختر نے امبر کے بارے میں مجھ سے پوچھا لیکن میں نے اسے کہا ارے بھائی یہ تمہاری بھابھی بنے گی انشاءاللہ۔ تو وہ بہت خوش ہوا کیونکہ وہ میرا بہت زیادہ ہی قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کے بعد اختر نے امبر کے ساتھ کوئی حرکت نہ کی۔ دوسرے دن ہم پھر کھیت چلے گئے اور خوب کام کیا۔ امبر مجھے دیکھ کر زیادہ کام کرتی اور میں امبر کو دیکھ کر زیادہ کام کرتا، لیکن ہم باتیں بھی کرتے لیکن کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیتے۔ اتوار والے دن جب ہم کام سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو گھر آتے ہی ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کیونکہ والدہ دکان سے سبزی لینے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں ہی گھر میں موجود تھے۔ ہمارا گھر ایک ہی بن چکا تھا، درمیان میں دیوار بھی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے گھر آتی ہے اور میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں۔ ایک دفعہ امبر کی منگنی کرنے کے لیے کچھ مہمان آئے لیکن کسی وجہ سے منگنی نہ ہو سکی۔ امبر نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرے گی۔ میرا ایک دوست جس کا نام عرفان ہے نے مجھے تنگ کیا۔
انہیں ویسے پتا تھا کہ امبر کی منگنی ہو گئی ہے۔ وہ مجھے اکثر کہتا، اس کا خاوند اس کے ساتھ ایسے کرے گا ویسے کرے گا۔ مذاق مذاق میں ہم ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ جاتے، لیکن وہ مجھے زبردستی بلا لیتا، لیکن میں بھی اسے دل سے بہت چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا، بھائی عرفان، امبر کی ابھی منگنی نہیں ہوئی، اگر ہوگی تو صرف علی سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ امبر علی کی اور علی کی ہی رہے گی انشاءاللہ۔ ابھی تک نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ امبر کی۔ اب بھی ہم دونوں کبھی کبھی چوری چوری ملتے ہیں۔ اس کے بعد میرے میٹرک کے پیپر قریب آ گئے اور میں پیپروں کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ پیپر ختم ہونے کے بعد امبر گھر آئی۔ میں نے اسے ٹائم دیا کہ اس وقت تم مجھے کہاں ملو گی؟ وہ کہنے لگی اپنے گھر میں۔ میں نے کہا مذاق مت کرو، میں کچھ دنوں کے بعد لاہور جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے والد اچانک گھر آ گئے۔ امبر نے میرے والد کو دیکھتے ہی کہا، علی چھری کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، گھر میں ہی ہوگی، دیکھ لو۔ لیکن میرے والد کو شک نہ ہوا اور امبر جاتے ہوئے کہہ گئی کہ میرے پاس کوئی ٹائم خالی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوا اور پریشانی کی وجہ سے میں نے 4 دن کھانا بھی نہ کھایا۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ 4 دنوں کے بعد امبر آئی اور کہنے لگی، میں تو مذاق کر رہی تھی علی، تم حقیقت سمجھ بیٹھے۔ میں نے کہا تم نے تو مذاق کیا تھا، اگر میں مر جاتا تو کیا کرتی؟ وہ یہ بات سن کر رونے لگی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، پلیز آئندہ ایسی بات نہ کرنا، امبر علی کی ہے اور علی ہی کی رہے گی۔ شاید یہ ہماری اس وقت کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں لاہور میں ایک گارڈ کی حیثیت سے آیا۔ 2 ہفتوں کے بعد میں نے گھر چکر لگایا تو میرا سب سے اچھا دوست جس کا نام خورشید صاحب ہے نے بتایا کہ میرے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے جو امبر کا رشتہ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اس لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے اور جس جگہ اس کی منگنی ہوئی ہے وہ اسے پسند کرتی ہے، اس کا نام علی ہے۔ اس کے بعد مہمانوں نے کوئی بات نہ کی اور واپس چلے گئے۔ خورشید اپنی ہر دل کی بات مجھ سے کر دیتا تھا اور میں اپنے دل کی ہر بات اس کے ساتھ کر دیتا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تھا تو اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی اور ساتھ بتایا کہ یہ علی میری پسند اور تمہاری بھابھی ہے۔ وہ بہت خوبصورت، لیکن میرے دوست خورشید سے زیادہ نہیں۔ خورشید کی اس کے ساتھ منگنی بھی طے ہوئی تھی، لیکن خورشید کی والدہ نہیں مانتی کیونکہ وہ خورشید کی پھوپھو کی بیٹی ہے اور اس کی والدہ چاہتی ہے کہ خورشید کی شادی اپنی بہن کے گھر نہیں کرے۔ میں اپنے بھائیوں سے امید کروں گا کہ وہ خورشید کے لیے دعا کریں، خدا اس کی والدہ کو ہدایت دے اور وہ اس رشتہ کو دل سے قبول کر لے۔ اچھا رہی بات امبر کی، وہ مجھ سے اب بہت خوش ہے اور بہت جلد ناراض ہو جاتی ہے۔ کیا کروں؟ ڈر کا مارا میں امبر کو اچھی طرح بلاتا بھی نہیں ہوں کہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں 1 ماہ میں 2 دفعہ گھر گیا ہوں اور امبر کو بلانے کی جرات نہیں ہوئی۔ کیا کروں؟ مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ امبر سے بات کر سکوں۔ وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ جب گھر والے موجود ہوتے ہیں تو پیاری پیاری باتیں کر کے میرے دل کو جلاتی ہے۔ میرے دوست جن میں خورشید اشرف شامل ہیں، ان سب میں سے خورشید مجھے بہت زیادہ باتیں بتاتا ہے اور ہر بار کہتا ہے کہ علی امبر کو مت چھوڑنا، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ لیکن خورشید کو نہیں پتا کہ علی بھی امبر کو 10 گنا زیادہ پسند کرتا ہے اور وہی ہے جس کی خاطر علی جان بھی دے سکتا ہے۔ جب میں کسی سے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے اور جب ملاقات کے لیے کہتا ہوں تو ٹائم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے امبر مجھے تقریباً کافی دفعہ بھلا چکی ہے اور میں ہر بار وعدے کا پابند رہا ہوں۔ آپ ہی باتیں کہ میں کیا کروں؟ میں امبر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امبر میرے بغیر نہ جی سکے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں اور ہماری برادری میں آج تک کسی لڑکے نے تو کیا کسی لڑکے نے بھی اس طرح کی بات اپنے والدین سے نہیں کی کیونکہ اتنی جرات ہی نہیں ہوتی۔ امبر کے تمام گھر والوں کو پتا ہے کہ امبر علی کو پسند کرتی ہے اور علی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ تو امبر کو میرے ساتھ شادی کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن
میری والدہ ان کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانے کو ہی تیار نہیں ہے، جبکہ میرا باپ بالکل تیار ہے۔ میری والدہ چاہتی ہے کہ وہ میری شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرے، اور ایک دفعہ میری والدہ میرے ماموں کے گھر میرے رشتے کے لیے گئی اور میرے دل نے نہ تسلیم کیا تھا اور نہ آج مانتا ہوں۔ اب میں لاہور میں ہی ملازمت کر رہا ہوں اور یہاں ہی سے گاؤں میں اپنے والد کو خط لکھ کر بتا دوں گا کہ اگر میری شادی عنبر سے کرنا چاہتے ہو تو میں گھر واپس آؤں گا، ورنہ مجھے معاف کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرا والد مان جائے گا۔ اگر میری والدہ کی وجہ سے نہ مانا تو میں پاگل سا ضرور ہو جاؤں گا، لیکن کیا کروں، میں اپنے والدین کو بھی بہت زیادہ ہی پیار کرتا ہوں۔ لیکن ایک دفعہ والدین کو کہنا ضرور ہے کہ میں عنبر کو لے کر دور چلا جاؤں گا، وہیں ہوگا۔ ویسے بھی گاؤں والوں اور دوستوں کی نظر میں داغ گناہ جاتا ہوں، ایک دفعہ بن بھی گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن صرف میں اپنے والدین کی وجہ سے خاموش ہوں، کیونکہ انہوں نے 50 سال کے عرصہ میں آج تک کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اگر میری وجہ سے انہیں ایک بھی غم دیکھنا پڑا تو وہ بڑی مشکل سے دیکھ پائیں گے، کیونکہ وہ دل کے بہت کمزور ہیں۔ پلیز میری اس کہانی کو پڑھنے والے میرے پیارے دوست بھائی میرے لیے دعا ضرور کرنا کہ میں عنبر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ سچے مسلمان کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا عاجز